السلام علیکم۔ اچھا، ہر کہانی کی ایک شروعات ہوتی ہے، تو سوال یہ ہے کہ ہم انسانوں کی کہانی، ہماری کہانی کہاں سے شروع ہوئی؟ آج ہم سورۃ البقرہ کی روشنی میں بالکل شروع سے شروع کریں گے اور حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق، ان کی پہلی آزمائش اور پھر اللہ کی بے پناہ رحمت کی اس داستان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو چلیں اس سفر پر نکلتے ہیں۔ کہانی کی شروعات ہوتی ہے ایک بہت ہی عظیم مکالمے سے، ایک ایسا الہی اعلان جس نے کائنات کا مستقبل طے کرنا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا، میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اور یہی اعلان ایک بہت بنیادی سوال کھڑا کرتا ہے، آخر انسان کو بنایا ہی کیوں گیا؟ اس کی تخلیق کا اصل مقصد کیا تھا؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن اس بارے میں ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے۔ تو اللہ کے اس عظیم منصوبے کا پہلا قدم تھا فرشتوں کے سامنے اس مقصد کا اعلان کرنا کہ زمین پر ایک خلیفہ مقرر کیا جائے گا۔ تو یہ لفظ ہے خلیفہ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ سیدھے لفظوں میں نائب یا جانشین۔ لیکن یہ کوئی عام سا ٹائٹل نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے، اور سچ پوچھیں تو اس سے بھی کہیں بڑی ذمہ داری۔ مطلب یہ ہے کہ زمین پر اللہ کی مرضی کا امین بن کر رہنا۔ اب جب اتنی بڑی ذمہ داری کا اعلان ہوا تو فرشتوں نے اپنے علم کی بنیاد پر ایک سوال کیا۔ انہیں فکر ہوئی کہ یہ نئی مخلوق کہیں زمین پر فساد نہ پھیلائے، خون خرابہ نہ کرے، جبکہ وہ تو ہر وقت اللہ کی تسبیح اور تعریف میں لگے رہتے ہیں۔ اس پر اللہ کا جواب بہت گہرا اور واضح تھا۔ بے شک جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اس سے ایک بات بالکل صاف ہو جاتی ہے کہ اللہ کی حکمت اور اس کا علم لامحدود ہے، اور اس کا منصوبہ ہماری سمجھ سے کہیں آگے کا ہوتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ وہ ایسی کون سی بات تھی جو اللہ جانتا تھا اور فرشتے نہیں؟ آخر وہ کیا خاصیت تھی جس کی وجہ سے انسان کو اتنا اونچا مقام دیا جا رہا تھا؟ اور جواب ہے علم۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو وہ چیز سکھائی جو فرشتوں کو نہیں دی گئی تھی، تمام چیزوں کے ناموں کا علم۔ اور یہ صرف نام رٹنا نہیں تھا، بلکہ چیزوں کو سمجھنے، ان کی حقیقت جاننے اور پھر اسے بیان کرنے کی ایک زبردست صلاحیت تھی جو اصل میں انسانی تہذیب کی بنیاد ہے۔ اور یہاں آ کر ہمیں ایک بہت بنیادی فرق سمجھ میں آتا ہے۔ دیکھیں، فرشتوں کی عظمت ان کی مسلسل عبادت میں ہے، لیکن انسان کی فضیلت کا معیار دو چیزوں کو جوڑ کر بنتا ہے، ایک طرف عبادت اور دوسری طرف اللہ کا دیا ہوا علم۔ اچھا، جب علم کی بنیاد پر فضیلت قائم ہو گئی تو اب وقت آیا پہلی عظیم آزمائش کا۔ یہ امتحان علم کا نہیں تھا بلکہ نیت کا تھا، تکبر اور عاجزی کے درمیان ایک واضح فرق دکھانے کا۔ اب ذرا اس منظر کو تصور کریں۔ ایک طرف اللہ کا حکم آتا ہے، آدم کو سجدہ کرو۔ حکم ملتے ہی سارے کے سارے فرشتے سجدے میں گر پڑتے ہیں، سب سوائے ایک کے، ابلیس۔ اس نے صاف انکار کر دیا، اور وجہ تکبر۔ اس نے خود کو بڑا سمجھا۔ تکبر یعنی غرور اور نافرمانی، یہی وہ ایک گناہ تھا جو ابلیس کے زوال کی وجہ بنا۔ اس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ تکبر شیطان کا راستہ ہے اور انسان کے لیے سب سے بڑا خطرہ بھی۔ تو تکبر کی اس آزمائش میں ابلیس تو فیل ہو گیا۔ اب کہانی کا رخ جنت کی طرف مڑتا ہے، جہاں خود انسان کو اپنی پہلی ذاتی آزمائش کا سامنا کرنا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اہلیہ کو جنت میں ایک بہت ہی پرسکون زندگی ملی، اور پابندی صرف ایک تھی، ایک بہت ہی سادہ سی ممانعت، بس اس درخت کے پاس مت جانا۔ حکم بالکل صاف اور واضح تھا۔ لیکن پھر شیطان نے اپنا کام کیا۔ اس نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا اور انہیں اس بہترین حالت سے پھسلا دیا جس میں وہ تھے۔ یہ واقعہ ہمیں انسان کی فطری کمزوری اور شیطان کی کھلی دشمنی کی یاد دلاتا ہے۔ اب کہانی کا یہ اگلا حصہ بہت ہی اہم ہے، کیونکہ یہ ہمیشہ کی سزا کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ یہ معافی اور رحمت کے اس عظیم تحفے کے بارے میں ہے جو اللہ نے انسان کو دیا۔ اس غلطی کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے توبہ کے کچھ خاص کلمات سیکھے، اور اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ توبہ کا یہ تصور، یعنی پلٹ آنے کا راستہ، انسانی تجربے کا ایک لازمی حصہ ہے، اور یہ اللہ کی رحمت کی سب سے بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی زمین پر زندگی گزارنے کے نئے اصول بھی واضح کر دیے گئے کہ یہ ایک آزمائش کی جگہ ہے، جہاں کامیابی اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایت کی پیروی کرنے سے ملے گی، اور جو انکار کریں گے ان کے لیے نقصان ہی نقصان ہے۔ تو سب سے اہم سوال یہ ہے کہ اس پرانی کہانی کا آج ہمارے لیے کیا مطلب ہے؟ ہم اس سے کیا سیکھ سکتے ہیں؟ دیکھیں، اس پوری داستان سے ہمارے لیے چند بہت اہم باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ ہمارا مقصد صرف جینا اور مر جانا نہیں،
बल्कि ज़मीन पर अल्लाह के खलीफा, उसके नायब बनकर रहना है। दूसरी बात, असल इज्जत सिर्फ इबादत से नहीं बल्कि इल्म और ईमान को जब मिलाया जाता है तब मिलती है। फिर ये कि तकब्बुर ये शैतान का रास्ता है और आजिज़ी ही मोमिन की शान है। और शायद सबसे अहम बात यह है कि हाँ, ये दुनिया एक आजमाइश है, यहाँ गलतियाँ होंगी, लेकिन रहमत का, तौबा का दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता। और असल कामयाबी वो तो बस अल्लाह की हिदायत पर चलने में ही है। आखिर में एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए, इस कहानी को जानने के बाद हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगियों में खलीफा होने की इस अजीम जिम्मेदारी को कैसे पूरा कर सकते हैं?